عن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم سبحان اللہ متفق علیہ. یعنی یہ حدیث پاک جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں بھی ہے، اور جبکہ مشکات شریف میرے پاس کھلی ہے اس وقت 12واں صفحہ ہے جن سے میں یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں. مشکات شریف صفحہ نمبر پیج نمبر 12، جبکہ یہی حدیث پاک آپ کو بخاری کے اندر بھی ملے گی اور مسلم کے اندر بھی ملے گی. تو حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے، کوئی ایسا قول ارشاد فرمائیے، کوئی ایسا حکم ارشاد فرمائیے کہ میں اس کو کروں، آپ کے بعد کسی اور سے مجھے وہ سوال کرنے کا موقع نہ ملے. بس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہ لمبی چوڑی لسٹ دی کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہ ارشاد فرمایا کہ تم ہر روز 10 سپارے قرآن کے پڑھا کرو، نہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم نمازوں کے علاوہ تہجد بھی پڑھا کرو، تم وظیفے بھی کیا کرو، نہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھا کرو، نہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم اشراق اور چاشت پڑھا کرو، ابابین پڑھا کرو، اتنے نفل پڑھا کرو، نہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم اتنے حج کرو، نہیں، کچھ بھی نہیں. ارشاد فرمایا کل کہ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم پھر اس پر ثابت قدم ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اسلام لانے کے بعد ثابت قدمی یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انسان ڈاوان ڈور رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پلٹے کھاتا رہے، اس کا اسلام کیا ہے؟ جو اسلام کے کسی حکم پر شک کرے، جو قرآن پاک کے کسی آیت پر شک کرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامیہ پر شک کرے، جو معجزات مصطفیٰ کا انکار کرے، جو اولیاء کرام کے فضیلتوں کا انکار کرے، جو دیگر چیزوں کا انکار کرے، وہ اس کا اسلام کہتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ قل لی، ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم پھر اس پر ثابت قدم ہو جا. سبحان اللہ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. سبحان اللہ. فرشتے اس انسان پر، خوش نصیب پر، یہ اس جماعت پر جو اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. فرشتے ان پر نازل ہو کر یہ کہتے ہیں خوف نہ کھائیے، نہ ڈریے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھائیے نہ ڈریے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو گے، جنت میں تمہارے لیے وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جنت میں رب رحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی جنتیوں کی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین مہمان نواز ہوگا، جنتی مہمان ہوں گے. تو
تو کتنے خوش نصیب بھی ہے وہ انسان کی جس کا مہمان نواز رب ہو، اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کر رہا ہو۔ اے میرے مہمان تو میرے پاس آ گیا ہے، یہ تیرے لیے دسترخوان بچھا ہے، یہ تیرے لیے نعمتیں لگی ہیں۔ کون سی نعمتیں قرآن پاک کے اندر آیا، ایسی ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی زبان نے ان نعمتوں کو چکھا۔ ایسی نعمتیں جنت کے اندر موجود ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، نیکوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں موجود ہوں گی۔ تو مہمان نواز کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہوگا۔ آج کوئی بہت بڑا انسان، پاپولر انسان، بہت بڑا مالدار انسان، بہت بڑا مشہور بندہ کسی کو اپنے گھر میں بلائے، اس کی مہمان نوازی کرے، بندہ پھولا نہیں سماتا، مجھے تو فلاں بندے نے گھر میں بلا کر مجھے کھانا کھلایا، میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی، مجھے چائے پلائی۔ تو جس کا رب العالمین مہمان نواز ہو، من غفور الرحیم۔ سب سم مستقیم، ثابت قدم۔ ثابت قدم بھی بڑی چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان کو فالو کرو۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ، دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑی بڑی مصیبتیں ان پر ڈھائی جاتی، ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اوپر گرم پتھر رکھا جاتا، رات کو مارا جاتا، باری 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 ان کو مارتے۔ کبھی باری آ جاتی ابو جہل کی، کبھی باری آ جاتی امیہ بن خلف کی، کبھی باری آ جاتی ان کے نوکروں کی، باری باری رات کو مارتے، رات کو مار مار کے ادمرہ کر دیتے، سویرے پھر اس کے بعد گرم ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے اور یہ تکلیفیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے کہ تم کلمہ پڑھنا چھیڑ دو۔ وہ اس کے باوجود تکلیفیں بھی سہتے تھے، مار بھی کھاتے تھے، پھر بھی احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مکہ کے اندر ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مکہ کے اندر آئے، حرم شریف کے اندر، انہوں نے دیکھا کافر سارے بیٹھے ہوئے، لیکن حالات اس قسم کے تھے، کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے، میں کس سے پوچھوں، یہ ساری حضور کے خونی دشمن ہے، میں کس سے پوچھوں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز آتے اور نئے ایک بندے کو دیکھ کر وہ واپس چلے جاتے کہ یہ ایک نئے آدمی ہے، ان کے اندر مکس بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے میں بیٹھتا بھی نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کچھ مطلب ہے یہ کہاں سے آیا، کہاں سے جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کو گھر میں لے کر گیا، نہ کھلایا نہ پلایا، 3 دن آب زمزم پی پی کے وہ گزارا کرتے رہے۔ آب زمزم بھی ان کی خوراک بنتا رہا، روٹی پانی، یہ آب زمزم بھی، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، آب زمزم پینے کے بعد 3 دن آب زمزم ہی پیتے رہے۔ تیسرے رات حضرت علی نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام فلانا ہے، ابو ذر غفاری۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلان جگہ سے آئے۔ کس کو ملنا ہے؟ میں 3 دن دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اب یہاں پہ پڑے ہیں، تو کس کے مہمان ہو، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو تو پہلے مجھ سے عہد کرو، پکا وعدہ کرو کہ تم میری بات کو آگے نہیں نکالو گے، تب میں تمہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کوئی صاحب ہے، ان کا نام محمد ہے، میں محمد کو ملنا چاہتا ہوں، میں ان کی خدمت میں آیا ہوں، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، مگر ان کا مجھے پتہ نہیں چل رہا، ایڈریس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے۔ یہ تو سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ہر روز آ کر میں سنتا ہوں ان کی باتوں کو، پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف، لہذا وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں انہی کا غلام ہوں، لو میں تمہیں ساتھ لیے چلتا ہوں، لیکن حالات بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان کے، کہ جو آدمی ان کو کسی صحابی کو دیکھ لیتا ہے ان کو اذیتیں دیتا ہے، لہذا میرے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تو جب کوئی ایسا بندہ میں نے خطرناک محسوس کیا نا، میں ذرا جوتی سیدھی کرنے کے لیے نیچے بیٹھ جاؤں گا، تم اپنا سفر جاری رکھنا، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ علی کے ساتھ جا رہا ہے۔ لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تھوڑی سی باتیں کی، اسلام کے متعلق انہوں نے پوچھا، قید ہو گئے، حضور کے قدموں پر گر گئے، اور گر کے قدموں پر مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، گر کے قدموں پر
مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات ارشاد فرمائے. اب انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت ہو. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہاں سے جاؤ تو سیدھے گھر چلے جانا, کافروں کے پاس مشرکین کے پاس جا کر کلمہ نہ پڑھنا. یہ حالات بہت نازک ہے, مسلمانوں کو مارتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد آرڈر اپنی جگہ پر ہے لیکن میرے جذبات اپنی جگہ پر ہے, میں رہ نہیں سکتا, میں تو جاؤں گا ان کو جا کر کلمہ سناؤں گا, جو کچھ ہوگا میں دیکھوں گا, میں بھگتوں گا. گئے سیدھا حرم شریف کے اندر جا کر کہا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ, میں حضور کے قدموں پر گر گیا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں پڑھتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں چاروں طرف سے پڑھ کے مارنا شروع کر دیا, مار 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 کے ان کو نیچے گرا دیا. مار رہے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہیں, سوٹے مار رہے ہیں, ہاتھ مار رہے ہیں, کیا سے تباچے مار رہے ہیں, مکے مار رہے ہیں, کیا سے کیا کچھ پٹائی شروع ہے. حضرت عباس آئے, وہ آ کر انہوں نے اوپر بالکل گر گیا ابو ذر غفاری کے جسم پر. انہوں نے کہا کہ خدا کے بندو اس بندے کو نہ مارو, یہ ابو ذر غفاری جو ہے یہ ایک بندہ جو ہے غفار قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. غفار قبیلہ جو ہے ملک شام کو جائیں تو راستہ میں وہ قبیلہ آباد ہے, تو ہم جب جاتے ہیں ملک شام کو تجارت کی قافلے لے کر, تو یہ قافلہ جو ہے یہ قبیلہ جو ہے ہمارے ساتھ کوئی ہمیں پانی شانی پلاتا ہے یا ہماری دیکھ بھال کرتا ہے, تو اگر تم اس کو مار دو گے تو وہ تمہارا راستہ روک دیں گے, تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. تو تم ملک شام کو جاتے ہو تو اسی قبیلے یہ اس کے راستہ سے ہو کر جاتے ہو, یہ بندہ اگر مر گیا تو بڑا تمہارے لیے نقصان ہوگا. انہوں نے چھوڑایا. دوسری رات ہوئی, پھر ابو ذر غفاری آ گئے, پھر انہوں نے آ کر کہا کہ گواہ ہو جاؤ میں پڑھتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر کافروں نے مارا. الغرض پٹائی اور مار کی پرواہ نہیں کی, ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. حضرت عباس, حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم, یہ پورا خاندان پورا گھرانہ کافر اکٹھے کر کے ان کو مار رہے تھے اور اذیتیں دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس ہوا, ارشاد فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اس مار پر اس اذیت پر صبر کرو, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. جب یہ سنا تو ان کو وہ تکلیفیں بھول گئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. ایک صحابیہ مکہ سے چلی اور مکہ میں مدینہ شریف میں جانے کے لیے راستہ میں گئیں تو کافروں کو پتہ چلا. انہوں نے اس کو آ کر پکڑا اور اس کا ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی, دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ دی, دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں پر ہانک دیا. اس کے جسم کے برابر دو ٹکڑے ہو گئے مگر اسلام کو چھوڑا نہیں. اس طرح کر کے ہزارہا واقعات ہیں. صحابہ کرام رضوان پر کتنی اذیتیں دی گئی مگر وہ ثابت قدم رہے. اس طرح علماء حق وہ اپنے مقام پر ثابت قدم. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کتنے اذیتیں دی گئی, کتنی تکلیفیں دی گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی ان کو اذیتیں دی گئی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی ان کو تکلیفیں دی گئی. اس لیے یہ تکلیفیں جو ہیں علماء حق بھی سہتے ہیں اور بزرگان دین بھی سہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم, جب تو کہے کہ میں ایمان لائے اللہ پر ثابت قدم ہو جا, پھر ثابت قدم ہو جا. تیرے